الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ہمارا اپنا جو گزشتہ درس ہوا یا گزشتہ لیکچر ہوا اس کے اختتام میں میں نے آپ حضرات کے سامنے 6 بنیادی مسائل ذکر کیے تھے جن پر خاص طور پر ایک داعی کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. علمی تیاری، میں نے جیسے کہا کہ علم ایک مسلسل کام ہے، آدمی سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. ہمارے اساتذہ میں سے کئی اساتذہ کو ہم نے یہ کہتے سنا ہے کہ ہم نے پڑھاتے ہوئے زیادہ سیکھا ہے، پڑھنے کے زمانے میں ہم نے کم ہی سیکھا. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی قریب وہی ہے کہ پڑھانے کے مرحلے میں آ کر ہم نے زیادہ پڑھا ہے، زیادہ سیکھا ہے، اور پڑھنے کے مرحلے میں ہم نے کم. یہی بات ہم آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں تو کام کرتے کرتے آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا چاہیے. لیکن ان میں سے خاص جن پہلوؤں پر محنت کرنی چاہیے، میں نے میدان کے حالات کے حساب سے اور دعوت کا جو عنوان اور موضوع ہے اس حوالے سے کچھ 6 باتیں آپ کے سامنے رکھیں. 5 بنیادی باتیں، 6ٹھی بات ایک عام بات ہے. ان میں سے سب سے پہلی بات ہے اللہ کا تعارف. ایک داعی کو اپنی دعوت میں سب سے زیادہ جو محنت کرنی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف پر ہے. ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں، مسلمانوں میں کریں یا غیر مسلموں میں کریں، ہم توحید پر کام کرتے ہیں اور وہی مقصد ہے. توحید پر ہم کام کرتے ہیں، وہی مقصد ہے، وہی ہونا چاہیے. لیکن ہمارا کام تعارف پر کم ہوتا ہے. توحید پر کام ہوتا ہے، تعارف پر ہمارا کام نسبتاً کم ہوتا ہے. کیا فرق ہے دونوں چیزوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا تعارف قرآن و سنت میں اللہ نے کروایا ہے، وہ مکمل تعارف آپ اور ہم اگر خود حاصل کر لیں، اللہ سے محبت پیدا ہو کر رہے گی ہمارے دل میں. مدعو کے سامنے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تعارف کروانے میں کامیاب ہو جائیں، آپ یقین کریں اس کے بعد اس کا اپنا دل شرک کرنے پہ کبھی آمادہ نہیں ہوگا. اس کا دل ملامت کرے گا اسے شرک پر. اس لیے کہ اللہ کی وہ معرفت، اللہ کا وہ تعارف آ جانے کے بعد اس کے سامنے سارے کے سارے معبودان باطلہ حقیر ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکوں کو جاہل کہا ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون کہا. اس لیے کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، اللہ کی پہچان جس کے پاس ہو، اللہ کا تعارف جسے حاصل ہو، وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو نہیں شریک کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. اس کی طبیعت، اس کی فطرت نہیں مانے گی. یہ فطرت پر مٹی ہے، دھول ہے، بہت ساری چیزوں کی دبیز چادر پڑی ہوئی ہے، دھول جم گئی ہے. اس وجہ سے شرک چل رہا ہے. آپ کا کام یہ ہے
کہ داعی جو ہے اپنی پھونک سے اسی غبار کو، اسی مٹی کو ہٹاتا ہے اصل میں، اور اسے اس کی فطری جو ہے محبت اللہ تعالیٰ سے اس کی آگ کو بڑھاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ توحید کا جذبہ جب اس کے دل میں جل اٹھتا ہے تو سارا شرک جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے تعارف پر سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے، آپ یہ بات یاد رکھیں، انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ فطری طور پر انسان کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو تین میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، لِجَمَالِهِ وَكَمَالِهِ وَنَوَالِهِ، تین چیزیں امام نووی نے لکھی۔ کسی بھی انسان دنیا میں کسی سے بھی محبت کرتا ہے، ہر طرح کی محبت، ماں باپ والی محبت، اولاد والی محبت، بھائی بہن والی محبت، بیوی اور محبوبہ والی محبت، یا دوست احباب والی محبت، مفادات کی محبت، دنیا کی کسی بھی قسم کی محبت تین میں سے ایک وجہ سے ہوتی ہے، جمال، کمال، نوال۔ جمال کے معنی ہوتے ہیں خوبصورتی، دوسری چیز ہے کمال، کمال کا معنی ہوتا ہے پرفیکشن، کسی بھی چیز میں پرفیکٹ ہونا اس کا۔ نوال کا معنی ہوتا ہے دینا اس کا، نا ولا یناولو کہتے ہیں، نا لا ینالو کہتے ہیں، نوال عطا، اس کی دین۔ انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو یا تو اس کا جمال دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر، چاہے اس کی ظاہری خوبصورتی جسے جمال صورت کہتے ہیں، یا اس کی باطنی خوبصورتی، اس کے اخلاق عادات، اس کی خوبیاں دیکھ کر جسے جمال سیرت کہتے ہیں، یا تو جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور دنیا جو دیکھتی ہے وہ جمال صورت ہے زیادہ تر۔ تو جمال کی وجہ سے کسی سے آدمی محبت کرتا ہے، یا پھر کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے۔ جیسے آج آپ جانتے ہیں نا، لوگ فین بنتے ہیں، فین کسی کے بھی فین کیوں بنتے؟ ان کو لگتا ہے کہ اس میدان وہ باکمال ہے، کرکٹ میں اس کے فین ہیں، فلم میں فلاں کے فین ہیں، سیاست میں فلاں کے فین ہیں، بزنس میں فلاں کے فین ہیں، ایجوکیشن فیلڈ میں فلاں کے، ہر میدان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میدان کا باکمال انسان ہے، اس وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، کمال۔ اور تیسری چیز ہے نوال، کہ وہ آدمی آپ کو کچھ دیتا ہو، چاہے مال دے، چاہے وہ آپ پر کوئی احسان کرے۔ عربی شاعر نے کہا نا، احسن الی الناس تستعبد قلوبہم، کہتا ہے کہ لوگوں پہ احسان کرو کہ تم ان کے دلوں پہ حکومت کرو گے۔ تو انسان جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو دینے والے سے لینے والے کی محبت فطری ہے، کچھ بھی دے، پیسہ دیں، محبت کا اظہار کریں اس کے سامنے جا کر، خیر خواہی کریں، اس کے کام آ جائیں، اس کی مدد کر دیں، کچھ بھی کر دیں آپ۔ نوال، آپ اگر اس کو کچھ دے دیتے ہیں وہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے، بغیر کسی اس کے آپ سے بندھا رہتا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک بار احسان کیا تو شریف انسان مرتے دم تک احسان نہیں بھولتا، وہ آپ کے اس احسان کو یاد رکھ کر آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے، جمال ہے، کمال ہے، نوال ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، بات جمال کی ہو، کمال کی ہو، نوال کی ہو، ساری مخلوقات کا جمال اللہ تعالیٰ کے جمال کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس جمال کو ہم لوگوں کے سامنے لا کر رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کے تعارف پر اتنی محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کے سامنے ساری کائنات کا حسن پھیکا پڑ جائے، لوگوں کو دنیا بے مزہ لگے۔ اللہ کا تعارف ایسا کروانا کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جائے، اللہ کا تعارف کروائے۔ جمال صورت کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتی ساری نعمتیں ملنے کے بعد سب سے اخیر میں جو نعمت ملے گی وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور وہ نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور ایسا دیدار ہوگا کہ اس دیدار کے بعد پھر جنت کی کوئی نعمت اس کے قریب ان کو نہیں لگے گی۔ آپ سوچیں جمال صورت کا کیا عالم ہوگا،
اللہ کے جمال صورت کا تعارف کروائیں. جمال سیرت کا اگر تعارف کروانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیاں کا تعارف کروانا چاہیں, آپ اللہ کا تعارف کروائیے, دنیا دیوانہ وار اللہ کی طرف آئے گی. آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی ہم جو کام کرتے ہیں اس میں اللہ کے تعارف پر ہماری محنت بہت کمزور ہے. ہم اللہ کے تعارف پر کما حقہ محنت نہیں کر پا رہے. کمزوری ہے ہماری, کمی ہے ہماری. کمال کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کے کمال کے سامنے مخلوقات کے کمال کی حیثیت کیا ہے, مخلوقات کے کمالات کی حیثیت کیا ہے. اور نوال کی بات کریں, احسانات کی بات کریں, اللہ نے جو دیا اس کے مقابلے میں کوئی مخلوق ہمیں کیا دے گی. یہ تین چیزیں ایسی ہیں, جمال, کمال, نوال, کہ یہ انسان کو زر خرید غلام بنا دیتی ہیں. اور اگر یہ چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے تعارف کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانے میں کامیاب ہو گئے, دعوت میں اس سے زیادہ کامیاب کوئی کام نہیں ہے. یہ اصل میں کرنے کا کام ہے میرا اور آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف پر ہمیں محنت کرنی چاہیے. وقت اجازت نہیں دیتا, وقت بہت کم ہے کہ میں تفصیلات میں گئے بغیر میں صرف تعارف آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تعارف پہ محنت کریں. آج آپ دیکھیں, ایک بہت بڑی بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے, اس ملک کے لوگوں کے اندر ایک چیز آپ یقین رکھیے, آپ اگر اللہ کا تعارف کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے, یہاں کی بڑی آبادی آسانی سے اسلام قبول کر لے گی. یہاں کی بڑی آبادی جو ہے آرگومنٹ کرنے والی آبادی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر وہ آرگومنٹ یعنی بحث و مباحثہ کرنے والے بھی ہوں گے, اللہ کا تعارف جب سمجھ میں آئے گا وہ کہیں گے یہ دنیا ہی کچھ اور ہے, یہ کوئی لاجیکل ڈیبیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ کے تعارف پر محنت کریں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ قرآن پورا کا پورا توحید ہی توحید ہے, اور کچھ نہیں ہے قرآن کے اندر. سارا قرآن توحید ہے اور کچھ نہیں. وہ یہی بات ہے, اللہ کے تعارف پر محنت کریں. آپ دیکھیں, اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں سادھوؤں سنتوں کو لوگ بہت جلد مان لیں, سنتوں کو, سادھوؤں کو, سنتوں کو لوگ بہت جلد جو ہے قبول کر لیتے, بہت متاثر ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا مسلمانوں کے اندر بھی ایک مکتبہ فکر کے اندر کرامات کا بہت تذکرہ ہے. وہ لوگ سب برداشت کر لیتے ہیں, اولیاء کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اولیاء کی کرامتوں کا تذکرہ سننے کے بعد ان اولیاء کی ایسی عقیدت ان کے دل میں بیٹھتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ دنیا اولیاء کے بعد ہی ہے. سوچیں, کرامتوں کا تذکرہ کر کے اولیاء کی محبت جو بٹھائی گئی ہے, اس میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروا کے اللہ کی محبت بٹھا دی جائے, کیسا انقلاب آئے گا ان کے اندر. کرامتوں سے متاثر ہونے والے یہ افراد اگر اللہ تعالیٰ کے کمالات کو سمجھ جائیں تو کیسی تبدیلی ان کی زندگی کے اندر آ سکتی. اور یہاں کا غیر مسلم, آج آپ کو معلوم ہے, ہر میدان کا جو ہے گاڈ بنا لیتے ہیں. گاڈ آف کرکٹ, گاڈ آف ایکٹنگ, گاڈ آف بزنس, گاڈ آف یہ کیا ہے؟ اس کو ایک لفظ میں اگر آپ کہیں تو دیکھیے, یہ ہمارے اندر جہالت ہے. انسان کے اندر انہ کان ظلوما جہولا, یہ جہالت ہے. یہ اسباب تک پہنچ پا رہا ہے. مسبب الاسباب تک پہنچانے کے لیے اسے اللہ کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے. یہ اسباب تک پہنچ رہا ہے, وہ خوبیاں دیکھ رہا ہے, مختلف مخلوقات کے اندر کمالات دیکھ رہا ہے, لیکن مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان خوبیوں کا خالق ہے, انسان کے اعمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ بندوں کا خالق ہے, بندوں کے اعمال اور افعال کا خالق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان خوبیوں کا پیدا کرنے والا ہے, اس کا تعارف جب ہوگا تو کیا یہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے تعارف پر محنت کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. یہ دعوت کے میدان کا سب سے بڑا کام ہے. آپ سارے میدان, سارے ٹاپک آپ, میں مانتا ہوں کہ 20% 33% ہو گئے, 70 سے 80% آپ کا کام اصل میں اللہ کا تعارف ہے. آپ بندوں کو ان کے رب سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں, آپ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں جن کو وہ بھول گئے. فطرت میں اللہ نے رکھا ہے انسان کی, ہر انسان پیدا ہوا تو وہ توحید پر پیدا ہوا, اس پر غبار چھا گیا ہے, دھول بیٹھ گئی, کچھ چیزیں رکاوٹ بن گئی, ان کو ہٹا کر اس کی فطرت سے آپ اسے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی دعوت سے زیادہ طاقتور کوئی دعوت نہیں. شرط یہ کہ آپ یہ پہچانیں کہ آپ کی طاقت کہاں ہے.
ڈیبیٹس میں نہیں ہے آپ کی بہت زیادہ طاقت. آپ کی اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تعارف صحیح سے کروا لے جائیں. آپ یقین کریں جب اللہ تعالیٰ کا آپ تعارف کروانا شروع کریں گے نا, ایک آدمی موڈ بنا کے آیا ہوگا کہ آج تو میں بحث کروں گا, لیکن آپ یقین کریں آپ کی گفتگو چلتے 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 وہ خود اپنے آپ میں تھم جائے گا. اسے لگے گا اپنے اندر میں ٹوٹ رہا ہوں, وہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو ٹوٹتا ہوا محسوس کرے گا. آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ داعی کا اصل سرمایہ, اصل محنت اسے اس پر کرنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم کیسے کروائیں. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تعارف, اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور انفس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا. دو پہلو ہیں, ایک اللہ کی ذات اور صفات کے ذریعے اللہ کا تعارف کروانا, اور دوسری انفس و آفاق کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں, لیکن میں مختصر سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اہل علم نے لکھا ہے کہ دیکھیے آپ اگر کسی چیز کا تعارف کروانا چاہتے ہیں تو تین میں سے ایک راستے آپ کے پاس ہیں اس کا تعارف کروانے کے لیے. یا تو یہ کہ آپ نے خود اس کو دیکھا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے, اس کا قد لمبا ہے, اس کا قد چھوٹا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. جس کو آپ نے دیکھا ہے اس کا تعارف, آپ کا مشاہدہ, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ تعارف کروا رہے ہیں. اگر آپ نے فی نفسی اسی چیز کو نہیں دیکھا ہے تو برؤیتی مثیلی, اس جیسی کسی چیز کو دیکھے ہو آپ, تو آپ تب جا کر تعارف کرواتے ہیں کہ میں نے اسے تو نہیں دیکھا لیکن اس جیسی چیز کو دیکھا ہے, تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ ایسا اور ایسا ہوگا یا ایسا اور ایسا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آدمی دیکھا بھی نہیں اس کو, اس جیسی کوئی چیز کو بھی دیکھا نہیں, تو پھر اس کا وصف, اس کی صفات بیان کر کے تعارف آپ کروا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے, اور اس دنیا کے اندر کوئی دیکھے گا بھی نہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا راجح قول ہے. کسی نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں, اور اس رہتی دنیا تک ان کھلی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل ہے, اللہ جیسا کوئی ہے جس کو دیکھ کر بتایا جا سکے کہ اللہ کیسا ہے؟ نہیں. لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد هل تعلم له سمیہ فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ نے کئی مقامات پہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں. اب باقی ایک ہی مسئلہ رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے سلسلے میں, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کا وہ راستہ ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ہم اور آپ کو بتائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن درجے کی یہ روایت ثابت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں پہ غور و فکر کرو, اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اس کے بارے میں غور و فکر مت کرو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان اپنی عقل سے اس کے وجود کو پہچاننے میں کہ وہ کیسا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, انسان ناکام ہوگا. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پورا علم نہیں رکھتے ہیں, اور جب آپ پورا علم نہیں رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پوری تفصیلات متعین کر لے جانا آپ کے لیے ناممکن ہے. اب پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائیں اس کی ذات کے بارے میں, اس کے کاموں کے بارے میں, یہ صفات اللہ تعالیٰ کا تعارف ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے سلسلے میں ہمیں جس پر محنت کرنی چاہیے وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات علیہ. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ پر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پر یہ بات ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی کم ہے.
آپ جانتے ہیں ایک موضوع ہے معرفت، حقیقت اور معرفت کی دنیا. تصوف کی دنیا والوں نے اس کو اٹھا لیا، جبکہ یہ آپ کا ہمارا عنوان ہے. اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کما حقہ ہمیں ہونی چاہیے. اللہ کی معرفت پر محنت کرنی چاہیے. اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں اگر اسم اور صفت کسی لازم سے مشتق ہو تو دو معنوں پہ دلالت کرتی ہے. اب یہ علماء کے لیے زیادہ مفید ہے، جو غیر عالم ہے ان کے لیے ذرا مشکل ہے، لیکن آپ اخیر میں سمجھ جائیں گے بات. کہتے ہیں اگر وہ لازم، صفت لازم سے مشتق ہے تو دو معنوں پہ دلالت کرتی ہے. صفت مشتق پر اگر سے مشتق، صفت متعدی سے مشتق ہو تو پھر تین معنوں پہ دلالت کرتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا جیسے لفظ حی ہے، الحی اللہ کا نام ہے، پہلے نام پر دلالت کرتا ہے نام، دوسری صفت پر دلالت کرتا ہے وہ ہے حیات، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. یہ صفت لازم کی مثال. اور صفت متعدی کی مثال آپ دیکھیں تو تخلیق ہے، رزق ہے، اس قسم کے ملک ہے، اس قسم کی صفات ہے، مالک ہے وہ. تو یہ جو صفات ہیں یہ تین معنوں پہ دلالت کرتے ہیں، ایک اللہ کے نام پر، ایک اللہ کی صفت پر، اور تیسری بڑی چیز ہے اس صفت کے اثر اور نتیجے پر دلالت کرتی ہیں. کیسے؟ اس کی مثال دیتا ہوں اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے تعارف میں ان باتوں کا کتنا اثر ہے. یہ ہے علمی تیاری کی جو ہم بات کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ عنوان ہی نیا ہو کہ یہ سب باریکیاں کہاں سے آ گئیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں سے اصل میں مدعو کے دل کا دروازہ بڑی آسانی سے کھولتا ہے. یہاں سے آپ مدعو تک اپنی بات زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. آپ کی دعوت اپنے محور اور مرکز پہ رکی رہے گی، دائیں بائیں نہیں ہوگی اگر آپ ان موضوعات پہ بات کریں گے تو. مثال دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کا تعارف کیسے کروایا جائے. اللہ کا ہر نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ کے ہر نام میں اللہ تعالیٰ کے ایک کمال کا تذکرہ ہے، اللہ کے جمال کا تذکرہ ہے، اللہ کے نوال کا تذکرہ. ابھی میں نے ذکر کیا نا جمال، کمال، نوال کی جو بات کی، یہ اللہ کے جو نام ہیں، یہ اللہ کی جو صفات ہیں، اسی جمال، کمال، نوال تینوں پر یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پہ ضرور دلالت کرتے ہیں. آپ جس قدر خوبیاں اللہ تعالیٰ کی گناتے جائیں گے بندہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کا ہوتا جائے گا. آپ جس قدر اللہ کے اسماء حسنہ کو پڑھ پڑھ کر ان کا معنی و مفہوم سمجھاتے جائیں گے بندہ اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو قبول کرتا جائے گا. اس پر اصل میں محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا تعارف کما حقہ کروائیں. اور آپ کو میں بتاؤں اگر ہم اور آپ محنت کریں، اسماء حسنہ پر محنت کریں اور اس کی روشنی میں دعوت کا کام کرنا چاہیں، آپ یقین مانیں ایک لمبا وقت نکل جائے گا خود ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. کیسے؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والا. میں نے کہا یہ نام تین معنوں، تین پہلوؤں پہ دلالت کرتا ہے. پہلی چیز کہ اللہ کا نام رزاق ہے. دوسری صفت یہ کہ رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا بندوں سے تعلق کیسے ہے. اگر آپ اس پہلو پہ غور کرنا شروع کریں گے آپ یقین کریں ایسی عجیب و غریب دنیا نظر آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا کمال کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ گئے. آج سے آپ شروع کیجئے. آپ دیکھیے کہ کائنات میں لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور ہر مخلوق کو وہ رزق دیتا ہے جو اس کی ضرورت ہے. ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے. صبح اٹھتی ہے تو اکثر مخلوقات کو کوئی پتہ نہیں ان کا رزق کہاں ہے، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں شام میں پیٹ بھر لوٹتے ہیں. ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اور رزق دینے کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کیا ہے آپ صرف اس پہ ریسرچ کریں. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی، آپ اس پہ نہیں فارغ ہو سکیں گے کہ اللہ کس کو کیسے رزق دیتا ہے. اس کا احاطہ آپ نہیں کر پائیں گے. آج تک ہم یہی نہیں کر پائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہیں، یہی ہم کو نہیں پتا ہے آج تک.
اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں، کیا کیا ہیں، وہی نہیں پتا ہم کو۔ ریسرچ کے میدان میں کہا جاتا ہے کہ سانپ مثال کے طور پر آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ سانپوں کی کتنی قسمیں، ہر چند دنوں بعد نئی قسم کا سانپ نظر آتا ہے۔ ایک معمولی ایک مخلوق کی بات، آپ جنگل و بیابان میں چلے جائیں، ابھی کئی جنگل ایسے ہیں جہاں انسان اندر گہرائی تک نہیں جا سکا، ایسے ایسے جاندار وہاں ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کو آج تک۔ اور ان سب کو ایسا ہے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کا ایسا طریقہ سکھایا ہے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ احاطہ نہیں کر پائیں گے۔ میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ شکار کرنے کا جو طریقہ ہے نا، اس پر ڈاکومنٹریاں بہت بنتی ہیں۔ شیر کیسے شکار کرتا ہے، بلی کیسے شکار کرتی ہے، سانپ کیسے شکار کرتا ہے، مچھلیاں کیسے شکار کرتی ہیں۔ ایک ڈاکومنٹری میں نے جو ہے صرف مچھلیوں کے بارے میں دیکھی کہ مچھلیاں اپنی ہے کہ مچھو شکلیں نظر آئیں نا، میں آج تک جو ہے میں خود اپنے آپ میں حیران ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جال بچھا کے رکھا ہے۔ مچھلیوں کی قسمیں دیکھیں کہ ایک مچھلی وہ پانی میں رہتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پانی جہاں مچھلی ہے تو جو ڈالیاں ندی کے اوپر، جو ڈالیاں تالاب کے اوپر جو ڈالیاں جھکی رہتی ہیں، اس پہ کیڑے پتنگے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ پانی کے اندر سے پچکاری چھوڑتی ہے، پچکاری مارتی ہے، وہ پانی کو بھیجتی ہے اور سیدھے جا کر اس پتنگے کو لگتی ہے، پتنگا پانی کے ساتھ پانی میں گرتا ہے، مچھلی آ کر اسے کھا لیتی ہے۔ کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو ڈالیاں جو جھکی ہوئی ہیں وہ اپنے سے کئی گنا مسافت پہ ہوتی ہیں، لیکن پانی کے اندر سے اچھلتی ہیں اور ان کو پکڑ کر پھر پانی میں کود جاتی ہیں۔ کچھ مچھلیاں ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ ان کے شکار کرنے کا طریقہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ وہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں، اور جب تک وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے جو مچھلیاں اس کی غذا بنتی ہیں اس کے قریب نہیں آتی ہیں، لیکن جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ مچھلی کیا کرتی ہے، زمین کی تہ میں چلی جاتی اور جا کر تہ میں اپنے آپ کو مٹی میں بٹھا لیتی ہے، حرکت کر کے اس طرح کے دو طرف سے مٹی اس کے اوپر آ جائے اور صرف سبحان اللہ آنکھ کے برابر جگہ کھلی رہتی ہے اس کی، آپ صاف طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر جا کے مٹی کو اٹھاتی اور اندر بیٹھ جاتی ہے، اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تعارف، صفات علیہ کا تعارف، انفس و آفاق کی جو نشانیاں قرآن و سنت میں بتائی گئی، جس کی میں تفصیل نہیں کر سکتا اس وقت، ان پر محنت کریں، اللہ کے تعارف پر کام کریں۔ یہ پہلا میدان ہے جہاں سے آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ میں نے جیسے کہا کہ وقت بہت کم ہے، تفصیلات میں جا نہیں سکتا، لیکن یہ میدان ہے، اس پر آپ کو تیاری کرنی چاہیے، وقت لگے گا آپ کو۔ میں نے کہا نا کہ صرف رزق کی تفصیلات آپ پوری زندگی سیکھتے رہیں گے، آپ کو مکمل نہیں ہوگا، لیکن ہر صفت کے اندر کچھ باتیں ضرور ایسی آپ کو مل جائیں گی کہ آپ اللہ کا بھرپور تعارف کروا سکیں۔ اللہ کا نام الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحم والا ہے۔ اللہ کی رحمت کہاں کہاں ہے، اللہ کی رحمت کے مظاہر کیا کیا ہیں، پوری کائنات کے چپے چپے پر آپ کو اللہ کی رحمت کے مظاہر نظر آئیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے جائیے اور ان کی تفصیلات سمجھتے جائیے، دنیا میں مشاہدہ کرتے جائیے، اتنی بڑی دنیا آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کو خود اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوگا، اور وہیں آپ اپنے مدعو کو بھی اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال میں اس نقطے کو سمیٹتا ہوں، کہتا ہوں، میں نے کہا پہلا نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف پر محنت کرنا، اللہ تعالیٰ کے تعارف پر محنت کرنا بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا میدان ہے، صرف اس پر اگر بات کریں تو کافی وقت چاہیے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ کس قدر مؤثر راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، لیکن ہم اس میں کمزور ہیں۔ نمبر 2 میں نے کہا ارکان ایمان و اسلام۔ دیکھیے آپ یہ بات جانتے ہیں، یعنی دوسری چیز جس پر آپ کو تیاری کرنی چاہیے، جس کو آپ بھرپور طریقے سے پڑھنا چاہیے، وہ ہے ارکان ایمان اور اسلام کی تفصیلات آپ پڑھیں۔ آپ کو ان کی تفصیلات کم سے کم پوری معلوم ہونی چاہیے، ارکان ایمان اور اسلام کی تفصیلات کم سے کم پوری معلوم رہنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کو آسان کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ جاتے ہیں، کسی بھی مذہب کا تعارف ہوتا ہے تو اس مذہب کی کچھ بنیادی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کرسچینٹی کی بات کریں تو کیا ہے؟ ٹرینٹی، تثلیث کا عقیدہ، ان کی بنیاد، حضرت عیسیٰ کا قربان ہو جانا، ان کی بنیاد، ان کے عقائد۔ آپ اگر مثال کے طور پر جین مت میں جاتے ہیں تو مہاویر جین کی طرف منسوب جو تعلیمات ہیں، اس کے جو اصول ہیں،
وہ اصول ان کی بنیاد ہے. بدھ مت کی طرف جائیں گے ان کے کچھ بنیادی اصول ہیں. سکھوں کی طرف جائیں گے کچھ. ہندوازم ایک ایسا دین ہے کہ اس کے پاس کوئی اصول نہیں. حقیقت یہی ہے, ان کا کوئی عقیدہ نہیں, کوئی اصول نہیں, کوئی ضابطہ. جو آپ نے مان لیا بس اپنے آپ کو ہندو مانیں تو آپ ہندو. لیکن بقیہ ادیان میں ان کی اپنی کچھ شناخت ہوتی. ایسے ہی اگر آپ سے پوچھیں اسلام میں آپ جب مبلغ بن کے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا دکھانا ہے, کیا بتانا, کیا سمجھانا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ کہتے ہیں توحید, رسالت, آخرت. لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ ایمان کی 6 ارکان اللہ کے نبی نے گنا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اب اس میں کیا سمجھنا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایمان باللہ میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں, اور ایمان باللہ کی ان باتوں کو ماننے کا مطلب کن کن باتوں سے انکار ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو. ایمان باللہ میں کن کن باتوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے, اور ان باتوں پر ایمان لانے سے کن کن باتوں کی نفی ہوتی ہے. ایک ہے ایمان بالملائکہ, ملائکہ پر ایمان لانے میں کن کن باتوں پر ایمان لانا ہے, اور ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں تو کن باتوں کا انکار ہوتا ہے, کن باتوں کی تردید ہوتی ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے. کتب, آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ, ایک سوال آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں, کیا وید آسمانی کتاب ہے؟ اگر آپ ایمان بالکتب کی تفصیلات نہیں پڑھیں گے تو اس کا صحیح اور معقول جواب آپ نہیں دے پائیں گے. ایمان بالکتب میں ہمیں کیا جو ہے ماننا ہے. ورسولہ, ایسے ہی رسولوں کے بارے میں ایمان میں کیا کیا باتیں داخل ہیں ہمارے پاس. کتاب و سنت میں رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے, اور ان باتوں پر ایمان لانے سے کن باتوں کی نفی ہوتی ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب اسی میں آپ کو اس کا بھی جواب ملے گا کہ رام اور کرشن رسول ہیں کیا, پیغمبر تھے کیا؟ وہ نہیں تھے دونوں کہنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن اس میں صحیح کیا ہے آپ کو پتا کب چلے گا؟ جب ایمان بالرسول میں کیا باتیں, ہم کن باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور کن باتوں کا انکار کرتے ہیں, ان کا پتہ رہے تبھی آپ کو چلے. والیوم الآخر, آخرت کے دن پر ایمان میں کیا کیا باتیں داخل ہوتی ہیں, ان کی تمام تفصیلات اور اس میں پیدا ہونے والی گمراہیاں کیا تھیں, ان سے آپ کو واقف ہونا چاہیے. اور ایسے ہی بات آتی ہے ایمان بالقدر, تقدیر پر ایمان میں کیا باتیں داخل ہوتی ہیں, اور اس پر ایمان لا کر کن کن گمراہیوں سے ہم بچتے ہیں. ایمان بالقدر میں بہت سے مدعو کے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب ایمان بالقدر کو پڑھے بغیر آپ نہیں دے سکتے. مدعو آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, جو آدمی غلطی کیا, ایکسیڈنٹ ہو کے اس کا پیر کٹ گیا, ٹھیک ہے بھگتنے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن بچہ پیدا ہوتے ہوئے اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے, خدا ایسا ظلم کیوں کرتا ہے؟ مدعو پوچھتا ہے. خدا اگر ہے, رحم کرنے والا ہے, تو اسے جو ہے اندھا کیوں پیدا کرتا ہے؟ آپ تقدیر ایمان بالقدر پڑھے بغیر اس کا کوئی معقول جواب آپ نہیں دے سکتے. تو آپ کو جو ہے جو تیاری کرنی ہے ارکان ایمان اور اسلام کی بھرپور آپ جو ہے تیاری کریں, کہ ایسے کہ ان میں کون کون سی باتیں جن پر ایمان لانا ہے اور ان سے کن کن باتوں کی تردید آتی, یہ آپ کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز پڑھنی ہے, وہ یہ کہ ان 6 کی 6 باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. ایمان باللہ کا, ایمان بالملائکہ, بالکتب, بالرسل, بالیوم الآخر سے کیا تعلق ہے, یا ایمان بالرسل کا, ایمان باللہ سے, ایمان بالملائکہ, آپس میں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. یہ آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ آپ جس دعوت کو لے کر جا رہے ہیں وہ اصل یہی ہے. توحید اس میں کا ایک مسئلہ ہے, ایمان بالرسالہ اس میں کا ایک مسئلہ ہے, آخرت پر ایمان ان میں کا ایک مسئلہ ہے. لیکن آپ کو ان 3 مسائل کی دعوت نہیں دینا ہے, آپ کو ارکان ایمان کا پتہ ہونا چاہیے. آپ اصل توحید کے داعی ہیں, مقصد آپ کا توحید ہے, لیکن آپ کو ان تمام باتوں کا جو ہے احاطہ کر کے جانا چاہیے. ایمان اور ایسے ہی ارکان اسلام, شہادتین, اور اس کے بعد نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج کا مسئلہ, یہ بنیادیں کم سے کم آپ کو معلوم ہونی چاہیے. یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس کی بھی تفصیل میں جاؤں, لیکن آپ انشاءاللہ ان بنیادوں کو رکھ کر آئندہ سیکھنا چاہیں گے, بہت کچھ آپ کے پاس دروازہ کھولا ہے. تیسری چیز میں نے لکھی ہے آپ کے سامنے, وہ ہے محاسن اسلام کا آپ کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے. آپ تیاری ایسے کریں کہ آپ کا محاسن اسلام پر پوری دسترس آپ کی ہو, پوری پکڑ آپ کی ہو, پوری گرفت آپ کی ہو.
محاسن اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو احسن الحدیث کا سب سے اچھی بات ہے قرآن. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ تعالیٰ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو چیز بتائی گئی ہے اس میدان میں اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے. یعنی عقیدے کے باب میں توحید سے بہتر کوئی بات نہیں، عبادات میں نماز روزہ زکوٰۃ سے بہتر کوئی عبادت نہیں، معاملات میں حلال و حرام میں جو بھی اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہونے ہی کے لائق ہے، اللہ نے جو حلال قرار دیا وہ حلال ہی ہونے کے لائق ہے. اسلام کی وہ کون سے پہلو ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کو ہمیں جو ہے اس مرحلے تک لانے کی ضرورت ہے جہاں ان کی خوبیوں کی روشنی میں اس کو ہم واضح کر سکیں. کیسے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اسلام سب سے اچھا دین، اسلام کی ہر تعلیم سب سے اچھی تعلیم ہے. اس جیسی تعلیم، اس جیسی کوئی تعلیم کسی اور دین کے اندر ہو ہی نہیں سکتی جو محرف دین ہے، اللہ ہی کہ اللہ ہی کے سابقہ ادیان میں آسمان سے نازل شدہ دین ہو تو اسلام جیسی بات کر سکتے ہیں، لیکن اسلام سے بہتر کوئی بات نہیں ہے. یہ اسلام اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا بتایا ہے، بنایا ہے. تو آپ کے اندر اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ کسی بھی مسئلے پر اسلام کے آپ کو اس کی خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کی خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے. توحید کی خوبیاں، شرک کی خامیاں، شرک میں کیا نقصان ہے، شرک کے اندر کیا قباحت ہے، کیا شناعت ہے، کیا برائی ہے، اور توحید میں خوبی کیا ہے. آپ کو نماز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کی خوبیاں کیا ہیں، نماز کے محاسن کیا ہیں. آپ کو زکوٰۃ کی خوبیاں، زکوٰۃ کے محاسن معلوم ہونے. محاسن اسلام ایک داعی کا سب سے اچھا موضوع ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے یہ تیاری کر لی کہ اسلامی احکام میں خوبیاں اور محاسن کیا کیا ہیں، آپ مدعو کے بڑے سے بڑے اشکال کا جواب دے سکتے ہیں، آپ بڑے سے بڑے اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں. اعتراضات جو مدعو کی طرف سے ہوتے ہیں نا، وہ اعتراضات کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو اسلامی احکام کی معقولیت نظر نہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے جو ہو سکتا ہے. آپ اگر اس کے محاسن سے واقف ہوں تو بڑی آسانی سے آپ اسے جواب دے سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا، ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے مسئلے کو لے کے ہنگامہ ہوا. مسلمان میں دو قسم کے لوگ ہوئے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ قرآن و سنت میں آئی ہوئی حقیقت ہم جیسے کہ ویسے ہم مانیں گے، ہم مانتے یہی حق ہے، صحیح ہے. لیکن وہیں بہت سارے مسلمانوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، امام بخاری سے غلطی ہو گئی یا کسی راوی سے غلطی ہو گئی، وہ اصل میں جو ہے 16 سال تھے، 10 کا لفظ چھوٹ گیا اس لیے 6 سال ہو گیا. وہ جو ہے 19 سال کے میں رخصتی ہوئی تھی، 10 کا لفظ چھوٹ گیا اس لیے جو 9 سال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ خود آپ کو یقین نہیں ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات اچھی ہیں سب سے، اس لیے آپ خود جب اعتراض ہوتا ہے آپ قبول کر لیتے ہیں اس کو. آپ جہاد پر اتنے سارے اعتراضات ہوتے ہیں، آپ کا انداز مدافعات کا نہیں ہونا چاہیے. جہاد جو ہے کسی انسان کے ناحق قتل کا نام نہیں ہے، اور دنیا میں کہیں بھی کسی انسان کا ناحق قتل ہوتا ہے، ناحق خون بہایا جاتا ہے، وہ اسلام کی نظر میں جہاد نہیں ہے. آپ اگر واقعی معنوں میں اسلام کی خوبیوں کو جانتے نا تو آپ پورے یقین کے ساتھ اپنے موقف کو رکھ سکیں گے، آپ سمجھا سکیں گے. خوبیاں جو ہیں ان خوبیوں کا کما حق ہو تذکرہ آپ کر پائیں گے. آپ کو اس پر جو ہے محنت کرنی چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک سفر میں ایسے ہی ہوا، طلاق کا مسئلہ مسلمانوں کے بارے میں کتنی بدنامی پیدا کرتا ہے. ایک سفر میں ایسے ہی ہوا کہ ایک نوجوان، ہم کچھ ساتھی تھے، ساتھیوں کے ساتھ ایک نوجوان سامنے بیٹھا، لا پڑھ رہا تھا. وہ لا کا اسٹوڈنٹ تھا، لا پڑھ رہا تھا. تو لا کالج کا اسٹوڈنٹ، اور اس نے کہا کہ میرا اسپیشلائزیشن محمدن لا ہے، یعنی مسلمانوں کا مسلم پرسنل لا جسے ہم نہ کہتے ہیں، وہ میرا اسپیشلائزیشن. اس نے کہا کہ ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں مجھے اسلامک لا کی، لیکن یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے عورت پر بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ مرد طلاق دے دیتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم کو ایک سوال پوچھتا ہوں میں. اب دیکھیے یہ وہ جو کانفیڈنس ہونا چاہیے نا کہ اسلام میں اگر طلاق کا حکم ہے تو یہ طلاق کا حکم اسلام کی خوبی ہے، کمزوری نہیں. ہم ڈیفینسیو نہیں ہیں،
ہم کوئی ایسا نہیں کہ کوئی کمزوریاں ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں، یہ تو خوبی ہے ہماری نظر میں اسلام کی. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، رشتے جو جوڑے جاتے ہیں کیا سارے رشتے کامیاب ہوتے ہیں یا کچھ رشتے گڑبڑاتے بھی ہیں؟ کہا اس میں کچھ رشتے گڑبڑاتے بھی ہیں. میاں بیوی کے رشتوں میں اگر انبن آ جائے، نبھا نہ ہو سکے، بات اگر بڑھتی جائے، اگر مسائل بڑھتے جائیں، ان کے حل کا کوئی راستہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے. میں نے کہا اگر وہ حل نہ ہو تو نقصان کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ ظاہر بات ہے بہت سارے نقصان. میں نے گنایا، اس عورت کی زندگی جہنم، اس مرد کی زندگی عذاب، ان کے زیر نگرانی پروان چڑھنے والے بچوں کا فیوچر صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے متاثر، ان کی وجہ سے دو خاندان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. ان سارے مسائل کے حل کے لیے کوئی ضابطہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے. میں نے کہا طلاق ایسا ہی مسئلہ ہے، طلاق ایسا ہی قانون ہے جو اتنے سارے مفاسد کے خاتمے کے لیے لایا گیا ہے. اب جو مسئلہ ڈیفینسو تھا اس کو تو ہم نے جو ہے اچھے انداز میں پیش کیا کہ یہ تو حل ہے مسائل کا، یہ مسئلہ نہیں، یہ پرابلمز کا سلوشن ہے، یہ پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد دو باتیں میں نے کہی. پہلی بات تو یہ میں نے کہا کہ تمہارے ہندو مذہب کے اندر طلاق نام کی کوئی چیز نہیں، اسلام میں یہ خوبی اللہ نے رکھی ہے کہ اس میں طلاق اللہ نے رکھی. اور دوسری بات میں نے اس سے کہی دیکھو پرابلم طلاق میں نہیں ہے، طلاق کے مسئلے کو جاہل جب جو ہے اپنے طریقے سے ڈیل کرتا ہے اس کی جہالت سبب ہے. جتنے پرابلم تم بتا رہے ہو مسئلے میں نہیں ہے، مسئلے کو ڈیل کرنے کا جو جاہلوں کا طریقہ ہے وہ جانتے نہیں، سیکھتے نہیں، اپنے طریقے سے طلاق دے کے ان کا پرابلم ہے. تو تم بتاؤ لوگوں کی پریکٹس میں غلطی ہو تو مذہب ذمہ دار ہوگا، دین ذمہ دار ہوگا؟ لا کا اسٹوڈنٹ اس نے کہا نہیں بالکل. اب بتاؤ طلاق کا مسئلہ صحیح؟ کہا بالکل صحیح ہے، بہت اچھی تعلیم ہے. یہ بھی آپ کے اندر وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. اسلام کی ہر تعلیم بہت اچھی تعلیم ہے. بہرحال میں نے کہا محاسن اسلام پر آپ کی محنت ہونی چاہیے. اور آخری تین باتیں، میرے پاس 1 منٹ آگے بھی بڑھ گیا ہوں، 1 منٹ صرف لوں گا آپ کا انشاءاللہ. 3 باتیں ہیں دیکھیے. میں نے کہا اس کے بعد چوتھے نمبر پر مدعو کے دین سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مدعو کے دین کے بارے میں کتابی معلومات بہت رکھتے ہیں، کتابوں میں جو لکھا گیا ہندوازم میں یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور کرسچینٹی میں یہ ہے، بدھزم میں یہ ہے، جین مت، یہ ہم کتابی معلومات رکھتے ہیں. لیکن کتابی معلومات سے زیادہ آپ کو زمینی معلومات رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں کی ایک بڑی آبادی خود اپنی کتابوں سے ناواقف ہے. ان کا دین ان کی کتابوں سے بھی دور ہے، جو پریکٹیکل دین ان کا ہے وہ کتابوں سے دور ہے. آپ کتابی معلومات بھی رکھیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمینی سطح پر ان کے اپنے دین، ان کے عقیدے کیا ہیں معلوم کیجئے. مثال کے طور پر آج جتنے دیوی دیوتا ہیں سارے کے سارے وہی برہما وشنو شیوا، برہما وشنو شیوا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہیں، یا ان کے اوتار ہیں، یا ان کی بیویاں ہیں، یا ان کے بچے ہیں، یا ان کے خادمین ہیں، ان کی بیویوں کی شکلیں ہیں، یہی سب ہیں جو بدھ کی شکل میں پھیلے ہوئے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نرسمہا اگر کوئی کہتا ہے کسی کو خدا مانتا، یہ نرسمہا کون ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کے سامنے ہزاروں نام ہیں لیکن سارے کے سارے انہی 3 کی طرف لوٹتے ہیں، برہما وشنو شیوا کی طرف ہندوازم میں لوٹتے ہیں. وہی ہیں، ان کے اوتار ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، یا ان کی خدمت کرنے. جیسے ہنومان کون ہے؟ رام کا خادم ہے. رام کون ہے؟ اوتار ہے. کس کا اوتار ہے؟ وشنو کا اوتار ہے. وشنو کون ہے؟ کہا وشنو ساری دنیا کے اندر خیر پھیلانے والا، ہر اچھا کام دنیا کو دینے والا، اور مذہب کو قائم رکھنے والا، جب بھی بے دینی آئے گی دین کو واپس لانے والا. تو آپ کو جو ہے مدعو کے دین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور دین جیسے میں نے کہا کتابوں میں بھی ہے اور عوام میں بھی ہے، آپ کو ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. تو مدعو کی صحیح معلومات یہ ضروری ہیں، تبھی آپ یہ طے کر پاتے ہیں کہ اس مدعو کو کیا تعلیم سنانی ہے، قرآن و سنت کی کس بات سے یہ متاثر ہو سکتا ہے. اور 5ویں بات جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے وہ ہے اعتراضات کے جواب. دیکھیے کچھ کامن کوسچنز ہوتے ہیں، کامن اعتراضات ہوتے ہیں جو مدعو آپ سے پوچھتا ہے. آپ کے سامنے اس موضوع پہ لکھی گئی کچھ کتابیں ہیں، غیر مسلموں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات، ان کے جوابات کے نام پر. آپ ان کی تیاری کیجئے. اور اگر کوئی ایک اعتراض کامن ریپیٹ ہوتا ہے، آپ لوگ تو آپس میں ملتے رہتے ہیں آپ کے علاقے میں، تو جو کوشچن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اس شبہے کو، اس اعتراض کو لیجئے، اس کا کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے اس کی تیاری کیجئے. یہ تیاری خاص طور پہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کئی بار مدعو کا ذہن کسی ایک شبہے میں اٹکا رہتا ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے پوری طرح سے.
اور اگر آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، آپ کی ساری باتوں کا اثر رکا رہتا ہے، وہ اٹکا ہے وہیں پر۔ اس لیے شبہات اور اعتراضات کے جوابات کی تیاری بھی آپ کو کرنی چاہیے۔ اور آخری بات میں نے لکھی ہے کہ اسلام کی عمومی جانکاری، اور وہ ہے کہ جیسے میں نے بات پہلے ہی کہی کہ آپ پورے اسلام کے مبلغ ہیں، تو جتنی زیادہ تفصیلات آپ کو معلوم رہیں گی، آپ کو عقیدے معلوم ہونا، عبادات معلوم ہونا چاہیے، حلال و حرام کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، آپ کو اخلاق و عادات کے سلسلے میں اذکار کی باتیں یہ سب معلوم ہونی چاہیے کہ بہرحال آپ کا دین ان سب چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دعوت کے میدان میں کام کرتے ہوئے بھی اس کے لیے جو مطلوبہ تیاری ہے اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔